خانے میں گھسے ان کے بتوں کے، عبادت خانے میں سارے بتوں کو توڑ دیا، توڑ کے کسی کی بازو وہاں رکھی، کسی کا سر وہاں رکھا، اس کی ٹانگ وہاں رکھ دی، ایک بڑے کے ہاتھ میں کلہاڑا پکڑا دیا۔ قوم کے لوگ آئے، دیکھا یہ کام ابراہیم کا ہو سکتا ہے اور کسی کا نہیں ہو سکتا۔ قال فعلت کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ کہا ابراہیم یہ تو نے جو کام کیا نا غلط کیا، یہ تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں مجھے جو پوچھتے ہو تو اس سے پوچھو، یہ جو بڑا کلہاڑا لے کے کھڑا ہے اس سے کیوں نہیں پوچھتے؟ قوم کے لوگ بھی دشمن معاشرے سے نکل کے حاکم کے دروازے پہ پہنچے، سلطنت کے پاس پہنچے، نمرود کے پاس پہنچے، توحید کی بات کی، اللہ رب العزت کی وحدانیت کی بات کی، قربانی کی بات کی۔ قربانی دے رہا ہے اللہ رب العزت کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جتنا کوئی نیک ہوتا ہے اس قدر مشکلات اس پہ آتی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے مشکلات کھڑی ہوئی۔ نمرود نے کہا بڑا سا بڑا کھودو، آگ کا ایندھن ڈالو، آگ جلاؤ، آگ جلانے کے بعد نا ابراہیم کو اس کے اندر ڈالنا ہے۔ آگ جلائی گئی اور دنیا میں سب سے پہلا انسان حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، جن کے بدن کو ننگا کیا گیا، کپڑوں کو اتارا گیا اور اتار کر کے اس غلیل کے اندر، منجبیخ کے اندر ڈالا گیا کہ دور سے ایسے وہ ان کے ہاں اسلحہ تھا، ڈال کے ایسے گھما کر کے دور سے پھینکتے تھے، وہ اس نشانے پہ جا کے لگتا تھا۔ کپڑوں کو اتارا، اتار کر کے اس کے اندر بٹھایا، ایسے جب ہوا میں پھینکا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً آگے، جبریل فرشتوں کا سردار ہے، آ کر کے کہتا ہے ابراہیم بتا تیری مدد نہ کر دوں۔ بادلوں کا فرشتہ آ گیا، بتا ابراہیم ابھی بارش برسا دیتا ہوں، یہ ایندھن چل رہا ہے اس کو بجھا دیتا ہوں، ختم کر دیتا ہوں۔ کیا حسبی اللہ، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ اللہ اسی وقت کافی ہو گیا، تجھے مجھے ضرورت ہے، تیرا میرا صرف اللہ کافی ہے۔ مشکل ہو، آسانی ہو، دکھ ہو، سکھ ہو، پریشانی ہو، اکیلا ہو، تنہائی میں ہو، رات میں اندھیرے میں بیٹھا ہو، تیرا کوئی ساتھی نہ ہو، تیرا کوئی ہمسفر نہ ہو، تیری فریاد تیرا دکھ سننے والا کوئی نہ ہو، مگر اللہ کم الحاکمین ہے جو تیرا دکھ سنے گا، تیرے پریشانیوں کو بھی سنے گا۔ اسی وقت اللہ نے کہا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، اس قدر ٹھنڈی نہ ہو جائیں میرے ابراہیم کو تکلیف پہنچے، اس قدر ٹھنڈی ہو جائیں سلامت والی ہو، سلامت والی ہو، عافیت والی ہو، تکلیف پہنچانے والی نہ ہو۔ آگ اسی وقت ٹھنڈی ہوئی، ابراہیم علیہ السلام اس کے اوپر ٹھہرے۔ اللہ کافی آیا، اللہ کافی ہو گیا۔ بغاوت کی، گھر سے شروع ہوئے، سوسائٹی میں آئے، حاکم کے آگے آ کے کھڑے ہو گئے، حاکم سے بھی نکلے اور گھر سے بے گھر ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے دعاؤں کے بعد دعائیں کرتے، ربی ہب لی من الصالحین، اللہ کوئی تو وارث دے دے، اللہ کوئی لخت جگر دے دے، اللہ کوئی میرا وارث آ جائے، میرے بعد دین کو پھیلانے والا بن جائے، اللہ کوئی بیٹا دے دے۔ اللہ رب العزت نے دعائیں سن لی، اللہ رب العزت نے بیٹا دیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، بیٹا تو دے دیا، ابھی چھوٹا سا ہے، قربانیوں میں قربانیاں دے رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے پیغمبر ہیں کہ اللہ رب العزت نے تجھے بھی مجھے بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بات کہی، فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، اے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت کرنی ہے، ان کی ملت پہ چلنا ہے، ان کے دین پہ چلنا ہے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما
گا حضرت ابراہیم علیہ السلام پکے سچے مسلمان ہیں، مشرک نہیں ہے. اور ہم سے یہ بات کہی گئی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ. ہم سب سے یہ بات کہی گئی تم لوگوں نے سب نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے. ہم سب کو یہ حکم ہے. سنت ابراہیمی کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا اور پھر ہم بھی ادا کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ بیٹا چاہیے، ربی حب لی من الصالحین، بیٹا مل گیا. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اللہ رب العزت نے کہا ابراہیم اب اسی لخت جگر کو لے کر کے نا ایک ایسی جگہ پہ چھوڑ گیا جہاں پہ کوئی بشر نہیں ہے، کوئی انسان نہیں، کہ بیت اللہ کے قریب وہاں پہ حضرت حاجرہ کو چھوڑا. حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے سے بچے ہیں، تھوڑا سا پانی ہے، پانی پی رہی ہیں. پوچھا ابراہیم یہاں کہاں دنوں دن ہاتھ چھوڑ کے جا رہا ہے، کوئی بندہ بشر نہیں، کیا تجھے اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلایا اور چل دیے. فوراً رک گئی. حاجرہ علیہ السلام فوراً رکی اور وہاں پہ ٹھہر کے ٹھہرا. پھر پانی تلاش کیا اور بیت اللہ کے بالکل قریب کبھی صفا سے بھاگ کر کے مروہ پہ جا رہی ہے، کبھی مروہ سے بھاگ کے صفا پہ آ رہی ہے. اسی دوڑ کو، اسی چکر کو اللہ رب العزت نے عبادت بنا دیا. اس کے بعد فرشتے نے اپنی ایڑیاں پر مارا، آب زمزم کا چشمہ نکلا، اسے آ کر کے منڈیر بنانا شروع کیا، چلو سے پانی اٹھا کر کے پینا شروع کر دیا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زبان ارشاد فرماتی، کہا اگر حاجرہ اس کو منڈیر نہ بناتی، نہ پانی کو روکتی، یہی پانی آج چشمہ بن کے بہتا چلا جاتا. پانی کو پیا، بچے کو بھی پلایا. کچھ عرصہ گزرا، کچھ لوگوں نے آ کر کے وہاں پہ بسیرا کیا، اجازت طلب کی، کہا ٹھیک ہے تم یہاں پہ رہ لو، قیام کر دو، پر پانی پہ میرا حق ہے. کچھ لوگ آ کر کے بسیرا کیا. پھر اس کے بعد وقت گزرا، کیونکہ اللہ سے دعا کی تھی رب ہب لی من الصالحین وبشرناہ بغلام حلیم. اللہ نے کہا ابراہیم ہم نے تجھے بیٹا دیا ہے، علم والا دیا ہے، خوشخبری دی، بردبار بچہ تجھے دیا ہے، بیٹا عطا کیا ہے. بیٹا مل گیا، بچہ بڑا ہو گیا. آئے آ کر کے کہنے لگے اے بیٹے، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. میرے بیٹے میں نے رات کو خواب میں دیکھا ہے تو میرے نیچے پاؤں کے نیچے لیٹا ہوا ہے، میں چھری کو رکھ کے تیری گردن پہ چلا رہا ہوں. ابا جان یہ تو حکم اللہ کا ہے، یہ خواب نہیں ہے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابراہیم خلیل اللہ فوراً اللہ رب العزت کے حکم کے اوپر عمل درآمد ہو جائیے، مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. فوراً سے اللہ رب العزت کے اس حکم کو مان لیجئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام حاجرہ سے کہا اس کو تیار کرو، اچھے سے کپڑے پہناؤ. کپڑے پہنائے گئے، تیار کیا گیا. آج بھی وہ مینا کے سامنے وہاں پہ وہ جگہ موجود ہے، انہوں نے واضح کی ہوئی ہے. یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کے ذبح کرنا. مفسرین کہتے ہیں، تفسیر ابن کثیر میں بات موجود ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نیچے لٹایا نا، آنکھیں نیچے کر دی، بیٹا باپ سے کہتا ہے کہ ابو جان یہ دیکھیں میرے کپڑے کتنے اچھے ہیں، کتنے سفید کپڑے ہیں، امی نے بڑے چاہ سے مجھے پہنائے تھے. ابو جان مجھے اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں، مجھے قربان کرنے کے بعد میرے جسم سے جو خون نکلے گا نا وہ میرے کپڑوں پہ لگا رہنے دینا، میرے کپڑوں کو بدلنا نہیں. اسی کپڑے کے اندر اسی 2
کپڑوں کے اندر مجھے کفن دینا. میں چاہتا ہوں کہ جب قیامت والے دن میں اٹھوں تو اللہ رب العزت کے ہاں بھی میں صابرین اور شاکرین اور اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندوں میں لکھا جاؤں. بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے, یہ گفتگو ہو رہی ہے. باپ نے نگاہوں کو نیچے کر دیا. اسماعیل علیہ السلام کی کہیں آنکھیں مل جائیں, پیار جاگ آئے باپ کا بیٹے کے لیے, محبت تڑپ پڑے, کہیں امتحان میں فیل نہ ہو جائے. ابراہیم علیہ السلام نگاہیں نیچی ہیں اور اسی وقت جب چھری گلے پہ چلائی تو چھری کیا چلنی تھی, قد صدقت الرؤیا. اور اللہ رب العزت نے کہا ہم نے تجھے پکا اور سچا پا لیا. واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا. تو ابراہیم سچا نبی ہے, صدیقین میں تیرا شمار ہے, تو پکا اور سچا انسان ہے. اللہ نے کہا تو سچا ہے. اور اللہ رب العزت نے فوراً سے جبریل کو حکم دیا, جبریل جا کر کے اسماعیل کو نیچے سے نکال اور جنت سے مینڈا لے جا. اور مینڈے پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان آ گیا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اے ابراہیم ہم نے تمہیں ذبح عظیم سے نوازا. کیا ذبح عظیم؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی خاطر امتحانوں کو قبول کیا, پاس کیا. سارے امتحان پاس کرتے گئے. اللہ رب العزت کے لیے صرف کیا بتا دیا, سمجھا دیا, میرا اٹھنا جینا مرنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بتا رہے ہیں میری اولاد بھی گھر سے نکلنا, بے گھر ہونا, عدالت کے سامنے حکمران حاکم کے سامنے بغاوت کرنا, سوسائٹی میں بغاوت کرنا, اپنے بچوں کو حتیٰ کہ چھوڑ دینا, اپنی بیوی کو چھوڑ دینا, صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے. اللہ رب العزت نے کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اے ابراہیم ہم نے تمہیں ذبح عظیم سے نواز دیا. جب تک تیرے بعد قیامت تک جب تک قربانیاں ہوتی رہیں گی, اللہ رب العزت کی بڑھائی بیان ہوتی رہے گی, قربانیاں ہوتی رہے گی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی قربانیاں کرتے رہیں گے. اے ابراہیم ان کی قربانیوں کا اجر و ثواب تیرے حصے آتا ہے. یہ کیوں قربانی اللہ رب العزت مانگ رہا ہے؟ اللہ چاہتا ہے آپ لوگ متقی بن جائیں, تقوی آ جائے, پرہیزگار بن جائیں, آپ کے اندر اسلام آ جائے, مسلمان بن جائیں, پکے سچے بن جائیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اسلام کے جو 5 چیزیں ہیں, 5 باتیں ہیں, اس کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں, اللہ کو ایک ماننے والے بن جائیں. نظر نیازیں, منتیں, سماجتیں, عبادات, رکوع, سجود, لین دین سارا اللہ رب العزت کی خاطر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ماننا. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ. اللہ رب العزت کے لیے نماز بھی قائم کرنا, زکوٰۃ بھی ادا کرنا, رمضان کے روزے بھی رکھنا اور حج بیت اللہ بھی کرنا. اللہ رب العزت یہ بات چاہتا ہے تم سب کے سب مسلمان بن جاؤ. اللہ پسند کرتا ہے. مت سمجھو کہ لاغر قسم کی قربانی لے کے, کمزور قسم کی قربانی لے کے اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے. اللہ کہتے ہیں لَيَنَالَ اللَّهُ لَحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. لاکھوں کی قربانی لو, کروڑوں کی قربانی لو, حسین و جمیل قربانی لو, عمدہ قسم کی قربانی لو, اس قربانی میں سے مجھے کچھ نہیں پہنچتا, نہ خون آتا ہے نہ گوشت آتا ہے. تمہارے اندر مجھے صرف تقویٰ چاہیے, اور جس قدر عمدہ قربانی ہوتی ہے اسی قدر اللہ رب العزت عمدہ اجر و ثواب سے نواز دے گا. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.